السلام علیکم، میں ہوں الطاف بلوچ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع لا رہے ہیں، بلوچستان میں فوجی آپریشنوں کی تاریخ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 14 اگست 1947 کو جب برصغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان بن گیا تو اس وقت بلوچستان ایک الگ ریاست کے طور پر خطے میں موجود تھی جو برٹش بلوچستان اور کلات پر مشتمل تھی۔ پاکستان بننے کے بعد حکمرانوں کی خواہش تھی کہ وہ بلوچستان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں، لیکن اس سے پہلے 11 اگست 1947 کو بلوچستان یعنی کلات کی آزادی کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن حکمرانوں نے جب کلات کے حکمرانوں پر الحاق کے لیے زور دیا تو اس وقت کے کلات کی بالائی اور زیریں اسمبلی نے اس کی مخالفت میں قرارداد منظور کی۔ ناظرین، اس دوران پاکستان کی فوجی قیادت جنرل ڈگلس گریسی کر رہے تھے جو کہ برطانوی فوجی تھے۔ تب جنرل ڈگلس گریسی نے فوجی آپریشن کر کے زبردستی ریاست کلات کو پاکستان میں شامل کر لیا، یعنی پاکستان کے ساتھ بلوچستان کا الحاق ہو گیا۔ یہ بلوچستان پر پہلا فوجی آپریشن تھا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں شہزادہ عبدالکریم خان جو خان کلات کے بھائی تھے، انہوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا اور پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ بظاہر یہ مزاحمت خان کے قبیلے کی طرف سے کی گئی اور اس سے بلوچستان کی طویل جغرافیہ تک پھیلانے میں انہیں ناکامی ہوئی، جس کے سبب یہ مزاحمت آسانی سے کچل دی گئی۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد بلوچستان میں قوم پرستانہ رجحانات اور جذبات میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، پھر 1950 کی دہائی میں ایک بار پھر بلوچ سیاسی مزاحمت نے شدت اختیار کی، کیونکہ آغا عبدالکریم خان کی مزاحمت کے بعد پاکستان نے بلوچ عمائدین سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے وفا نہ کر سکے۔ نواب نوروز خان زہری کی قیادت میں بلوچ انسرجنسی نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ اس دوران 65 سالہ نوروز خان کو قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے نیچے اتارا گیا اور ایک بار پھر وعدہ خلافی کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے بیٹوں اور ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی اور نواب نوروز خان 13 سالی میں جیل میں ہی انتقال کر گئے۔ اس واقعے نے بلوچ نوجوانوں پر گہرا اثر ڈالا اور بعد میں بلوچ طلبہ پالیٹکس جب شروع ہوئی تو سیاسی مزاحمت نئے انداز میں ابھر کر سامنے آئی، جس کے سبب 1962 سے 1969 تک جنرل ایوب خان نے بلوچستان پر تیسرا فوجی آپریشن کیا۔ تیسرے فوجی آپریشن کے بعد مختصر مدت میں سرفیس میں خاموشی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب سیاسی مزاحمت کے ڈائمنشن بھی تبدیل ہو چکے تھے اور اس کی قیادت ایک روشن فکر رہنما بلوچ نواب خیر بخش مری کر رہے تھے۔ گو کہ اس دوران وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مزاحمتی محاذ پر تھے، لیکن ان کی پالیسیوں اور سیاسی تعلیمات نے بلوچستان بھر میں پذیرائی حاصل کر لی، جس کے سبب 1973 سے 77 تک بھٹو سرکار نے بلوچستان میں چوتھا فوجی آپریشن کیا، جس میں تقریباً 80,000 کے قریب یا اس سے زائد فوجی اہلکاروں نے حصہ لیا، اور اس دوران حکومت پاکستان نے ایرانی حکمرانوں کی مدد سے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کی، لیکن اس مزاحمت کی سربراہی نواب خیر بخش مری کر رہے تھے جو کہ خود ایک روشن فکر تھے، لیکن وہ ایک قبیلے کی سردار بھی تھے۔ چوتھے آپریشن نے ایک بار پھر بلوچستان کی سیاست میں نمایاں تبدیلی لائی۔ خیر بخش مری اپنے قبیلے کے ہمراہ افغانستان چلے گئے اور دیگر بلوچ رہنما جس میں سردار عطا اللہ خان مینگل اور نواب اکبر خان بگٹی تھے، ان کو جیل میں بند کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے جب بھٹو سرکار کا تختہ الٹ دیا تو انہوں نے بلوچ قیادت سے بات چیت کا آغاز کر دیا، جس کے سبب سے نواب خیر بخش مری افغانستان سے واپس بلوچستان آ گئے اور جیل میں قید رہنماؤں کو چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، بھٹو ہی کے زمانے میں بلوچستان کو جب صوبے کا درجہ ملا اور 1 یونٹ ختم ہوئی تو بلوچستان میں نیب کی سرکار بن گئی، جو کہ ایک قوم پرست الائنس تھی جس میں بلوچ اور پشتون شامل تھے، لیکن اس کو بھی بھٹو سرکار نے جلدی ختم کر دیا، جس کے سبب بلوچستان اور وفاق میں بد اعتمادی مزید بڑھ گئی۔ ناظرین، بلوچستان 1977 سے 99 تک بظاہر مکمل طور پر مزاحمتی حوالے سے خاموش رہی اور بلوچ سیاستدانوں نے پارلیمانی سیاست میں بھرپور حصہ لیا۔
جب 1999 میں مشرف نے نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار پر قابض ہو گئے تو اس وقت ان کی پالیسیوں کے سبب بلوچستان میں ناراضگیاں مزید بڑھ گئیں۔ بظاہر نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا سانیہ رونما ہونے کے بعد بلوچ سیاست میں مزاحمت ایک بار پھر شدت کے ساتھ شروع ہوئی، لیکن بعض مبصرین اور قلمکاروں کا خیال ہے کہ زیاد دور سے لے کر مشرف دور تک بلوچ مزاحمتی قوتیں انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھیں اور مشرف کے زیادتیوں کے بعد اس نے شدت سے سر اٹھایا۔ ناظرین، اس مرتبہ جب مشرف پالیسیوں کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی تو پچھلے تمام مزاحمتوں سے یہ مزاحمتی تحریک یکسر مختلف تھی، کیونکہ اس میں جدت آنے کے ساتھ ساتھ یہ قبائلی حصار سے نکل کر عام بلوچ تک پہنچ چکی تھی۔ مشرف کے بعد چٹا فوجی آپریشن ایک بار پھر 2008 سے 2025 تک جاری ہے، اور اس دوران وفاق میں عمران خان، نواز شریف، پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں، لیکن کسی ایک نے بھی بلوچستان کے عوام سے سنجیدہ بات چیت نہیں کی اور یہ آگ پھیلتا گیا، جو اس وقت انتہائی خطرناک اور طاقتور شکل میں موجود ہے۔ ناظرین، انسرجنسی میں اضافہ اور شدت اس وقت شدید تر ہونا شروع ہوئی جب مشرف دور سے عام بلوچ نوجوان، طلباء، طالبات، ڈاکٹرز، ٹیچرز، ادیب، شعراء، لکھاری اور پروفیسر سمیت دیگر مکتبہ فکر کو مبینہ طور پر ان کا اغوا شروع ہوا تو مزاحمتی سلسلہ مزاحمت میں شدت آتی گئی۔ اس دور میں کمزوریاں یہ ہوئی کہ صرف فوجی آپریشن کیے گئے، لاپتہ لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی، بلوچستان میں سیاسی عمل جمود کا شکار بنایا گیا اور سیاسی انجینئرنگ عروج پر تھی، جس کے سبب پارلیمانی سیاست کمزور ہوئی اور ان سیاسی مزاحمت کرنے والی قوتوں کا بیانیہ بلوچستان میں مقبول ہوئی۔ ناظرین، اس وقت بھی جدید دور میں بلوچوں کے نئے ابھرتے رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، سمی دین بلوچ اور متعدد رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، اور پارلیمانی قوم لیڈر سردار اختر جان مینگل کی پرامن احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، اور چٹا فوجی آپریشن ہر گھر کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ لیکن ایک بھی مرد مجاہد نہیں جو ان حالات پر سنجیدگی سے غور کر کے ایک سنجیدہ بات چیت کے لیے پہل کرے، کیونکہ 1948 سے آج تک فوجی آپریشن مسلسل ہوتی رہی لیکن حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ ایک بار بات چیت کو بھی موقع دی جائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ ناظرین، یہ تھی بلوچستان میں 6 فوجی آپریشنوں کی مختصر داستان، جس کے کسی قسم کی مثبت تبدیلی رونما نہیں ہوئی، بلکہ حالات اور مزاحمت میں روز بروز شدت آ رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم امن کے لیے دعاگو ہو کر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے ولاگ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آئیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔